اے ایمان والو انہیں اپنا دوست نہ بناؤ، اس لیے کہ یہودی اور عیسائی آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اتنا بھی کافی تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے معیار ہی بدل دیا اور اتنا بڑا حکم ارشاد فرمایا۔ اس آیہ مقدسہ نے ہر چیز کو اپنے دامن میں سمیٹ کے رکھ دیا۔ یہودی اور عیسائی کو اپنا دوست نہ بناؤ، اس لیے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ تو بات اتنی بھی کافی تھی، لیکن فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، جو تم میں سے انہیں اپنا دوست بنائے گا۔ تمہیں منع کر دیا ہے، ہم نے روک دیا ہے کہ دوست بنانا، اور اگر وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، جو تم میں سے، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، جو بھی تم میں سے انہیں اپنا دوست بنائے گا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو وہ انہی میں سے ہے۔ تمہیں بتا دیا ہے کہ دوست یہودی اور عیسائی کو کبھی دوست بنانا، اور اگر بناؤ گے تو پھر تم، اور پھر جو قرآن مجید نے بات اس آیہ مقدسہ کو جو ختم فرمایا تو فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ ظلم کرنے والوں کے نصیب میں ہدایت نہیں ہوتی۔ وہ ظلم کرتے رہتے ہیں اور انہیں سمجھایا جائے تو مانتے بھی نہیں، اس لیے کہ ہدایت ان کا نصیب نہیں ہوتی۔ میرے بھائی، دنیا میں بد نصیب ہے وہ شخص جو غلطی کرتا ہے اور پھر مانتا بھی نہیں، اور دنیا میں کم ظرف ہیں وہ لوگ، کم ظرف جو اپنے ظالم ہونے کے باوجود ظلم پر وضاحتیں پیش کرتے ہیں، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنے کی بجائے ان پر دلیلیں دیتے ہیں، چھوٹے ظرف کے لوگ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہودی اور عیسائی کو کبھی دوست نہ بنانا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، ہمارا دین تعصب سے پاک ہے لیکن تسلب کا حامی ہے۔ تعصب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کہنا مار دو دوسرے کو، برداشت ہی نہ کرو، اور تسلب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے دین میں پختہ ہو جاؤ، اپنے دین میں پکے ہو جاؤ۔ اب ہم نا ہر روز نماز کی نیت باندھتے ہیں، اللہ اکبر، سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اتنی بھی بات بڑی تھی، کافی تھی۔ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا اور ان لوگوں کے رستوں پہ چلانا جن پر تو نے انعام کیا، بڑی بات تھی، مثبت بات ہو گئی، منفی بات کی ضرورت نہ تھی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاں تم مجھ سے یہ دعا مانگو نا کہ صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کے رستوں پہ چلا جن پر تو نے انعام کیا، انبیاء، صلحاء، اتقیاء، صوفیاء، اولیاء، جہاں یہ دعا مانگنی ہے نا، ساتھ ایک اور بات بھی تم نے کرنی ہے۔ وہ کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان سے ہمیں بچا جن پر تیرا غضب ہوا، ان کے رستے پہ نہ چلانا جن پہ تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہو گئے۔ اب دو باتیں سمجھ میں آئیں کہ مومن کو اپنے عقیدے سے پیار کرنا ہے اور کافر کے عقیدے سے اظہار بیزاری کرنا ہے، ان کے نظریے سے، ان کے عقیدے سے نفرت کرنی ہے۔ کافر کے عقیدے اور نظریے سے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تسلب کا مطلب ہوتا ہے اپنے دین میں پکا ہونا۔ دو تین جملوں میں بات سمجھاتا ہوں، اگر آپ کی سمجھ میں آئی تو بڑا بہتر ہوگا۔ دو تین جملوں میں تسلب، پکا ہونا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی آنکھوں پر جو تم نے اینک لگانی ہے وہ دین کی اینک لگانی ہے، جو چیز بھی دیکھنی ہے وہ دین کی آنکھ سے دیکھنی ہے، جو کچھ بھی تم نے چاہنا ہے، بڑی بات کر رہا ہوں اگر آپ سمجھے تو، جو بھی تم نے دیکھنا ہے دین کی اینک سے دیکھنا ہے، جو تم نے چاہنا ہے وہ دین کے دل کے ساتھ چاہنا ہے،
اور جو تم نے سوچنا ہے وہ دین کے دماغ کے ساتھ سوچنا ہے۔ اس کا ترجمہ اقبال نے کیا، کہنے لگے قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں، قوم کس سے ہے؟ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں۔ اور فاضل بریلوی کہتے ہیں دہن میں زبان تمہارے لیے اور بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے تو اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ اپنی ہر چیز، ہر نقطہ نظر میں پہلے دین، اس کے بعد کوئی اور۔ کافر کے عقیدے سے ہمارے زمانے میں نا فلسفی، منطقی، ادیب، شاعر، ملنگ، تلنگ، یہ بڑی جماعتیں، کھچڑی ہے، کھچڑی۔ اب وہ کھچڑی ایک نیا درس دیتی ہے۔ وہ کھچڑی یہ کہتی ہے کہ یہ سارے اللہ کو پکارتے ہیں، سارے اسی کے نام ہیں، یہ سارے۔ ہمارے ایک سابق وزیر اعظم نے بھی کہا تھا، ایک نوجوان کی عادت دی ہے گھسی پٹی جماعت نے، وہ بھی یہی کہتے ہیں، ہولی پہ بھی چلے جاؤ، دیوالی پہ بھی چلے جاؤ، ہندوؤں کے مندر میں بھی چلے جاؤ، وہ کہتے ہیں سارے اسی کے نام ہے، جو بت کو پکار رہا ہے وہ بھی اسی کو ہی پکار رہا ہے، معاذ اللہ۔ جو رام رام کہہ رہا ہے وہ بھی اصل وہی ہے۔ وہ بیوقوف ہو، اگر بت کو پکارنے والا بھی کسی نہ کسی رنگ میں اللہ کو ہی پکار رہا تھا معاذ اللہ، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت تھی بتوں کا مقابلہ کرنے کی؟ تم نے تو سارا دین ہی مشکوک کر دیا، ہر شے مشکوک ہو گئی۔ جو بتوں کو پکار رہا ہے وہ بھی اسی کو پکار رہا ہے، جو رام کہہ رہا ہے وہ بھی اسی کو کہہ رہا ہے، جو پتھر پوج رہا ہے وہ بھی، کیا تماشا لگایا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اتنا غیور ہے، وہ کہتا ہے ان اللہ لا یغفر یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، میں ہر چیز بخش دوں گا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، میں اس کی معافی نہیں دوں گا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت عزیر، جناب عیسیٰ علیہ السلام کو جب لوگوں نے معاذ اللہ خدا کا بیٹا کہا تو رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیتیں نازل فرمائی، فرمایا یہ جھوٹ بولتے، یہ ظلم کرتے ہیں اپنی جانوں پر۔ او بھائی، یہ کھچڑی جو پکا رہے ہیں نا ملنگ لوگ، ادیب لوگ، سارے اسی کے نام ہیں، اس کا ایک ہی نام ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس کے سوا کوئی بھی معبود ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی نہیں۔ او خدا کے بندے، یہ فلسفہ، اور پھر ہم سیانے بڑے، ہمارے دلوں میں رحمت بڑی ہے، نرمی بڑی ہے، کافر کے حق میں، مشرک کے حق میں، سارے جی اسی کو پکارتے ہیں۔ تو زیادہ مہربانی کرنے والا ہے یا نبی پاک زیادہ رحمت للعالمین ہے؟ حضور نے تو فرمایا بت کے پجاری سے جہاد ہوگا تلوار کے ساتھ، پنڈت اور جوگی کاٹے جائیں گے تلوار کے ساتھ۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید میں کسی کو شریک کرے گا، مسلمان اس کے خلاف اٹھیں گے۔ تو کہہ رہا سارے یہ ایک ہیں، تسلب نہیں، دین کی پختگی نہیں۔ ہمارے ہاں لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، پاکستان میں جو عیسائی رہتے ہیں نا وہ غریب ہیں، پاکستان میں جو عیسائی رہتے ہیں نا وہ، اور جو امریکہ میں رہتے ہیں، پاکستان کے اندر جو لوگ ہیں نا وہ مسئلہ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں جی عیسائیوں کے ساتھ کھانا پینا جائز ہے؟ میں نے کہا امریکہ میں جب رہتے ہو تب کیوں نہیں پوچھتے؟ یہاں تم مسئلہ پوچھتے ہو، پوچھتے ہیں نا لوگ عیسائیوں کے ساتھ کھانا پینا جائز ہے کہ ناجائز، اور وہاں جب تمہیں ضرورت ہوتی ہے پاسپورٹ کی تو عیسائی بی بی سے نکاح کر لیتے ہو۔ اور پوچھو نا اپنے ملک کے سیاستدانوں سے، پوچھو ان سے کہ تمہارے بچے جو جا کے وہاں روٹیاں کھاتے ہیں تو کون سے ہوٹل ہیں جہاں بالکل جائز تمہارے لیے علیحدہ سے پکتا ہے؟ وہ جو تم نے وہاں رشتہ داریاں کی ہوئی ہیں، تمہارے بچے وہاں رہ رہے ہیں تو وہاں مسئلے نہیں یاد؟ اگر ایک غریب نالی صاف کرنے والا عیسائی آئے تو اس کے بارے میں فتویٰ ہے کہ اس کے ساتھ روٹی نہیں کھانی، اور ٹرمپ آ جائے تو پھر کوئی مولوی مسئلہ نہیں پوچھتا کہ اس کے ساتھ کھانا جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ ہمارا وہ جو کفر کے معاملے میں اظہار بیزاری تھا، نفرت کافر کے عقیدے سے، ہم کبھی نہیں کہتے کہ عیسائیوں کے مندروں کو آگ لگا دو۔ کبھی جلوس لے کے گئے ہیں کہ مندر گرانا ہے؟ بولے ان کا گرجا کبھی گرایا ہے؟ ہندو کا مندر
मरज़ई की इबादत गाह अकलियत करार दे दिया, ठीक है, जहां ईसाई अलहदा से अपना काम कर रहे हैं तुम भी करो, लेकिन हम उनके अकीदे के कभी भी हामी नहीं हो सकते। अगर कहें कि ईसाई भी सही कह रहा है, हजरत मरियम को अल्लाह की बीवी कह रहा है, जनाब ईसा को अल्लाह का बेटा कह रहा है, और तू कहे सारे उसी के नाम है, तो ये बात तेरी दुरुस्त इसलिए कि हम तो रोज कहते हैं कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद, न किसी का बाप है न किसी का बेटा है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसका तो कोई हमसारी नहीं, उस जैसा दूसरा कोई है ही नहीं। तो भाई जिस अकीदे का तो ऐलान कर रहा है, जो आदमी तेरे अकीदे के खिलाफ चल रहा है, उसको तूने सही कैसे कह दिया, ये कैसे हो? तो मेरे भाई इस्लाम ये कहता है कि असास, बुनियाद, नजरिया, तो अपने नजरिए पे नाज करेगा, दूसरे के नजरिए से इजहारे बेजारी करेगा। और भाई जागो और बस कर दो, जाग जाओ। असास, बुनियाद, नजरिया असल है, और असल पर समझौता हो सकता हो ही नहीं सकता। बुखारी शरीफ में एक हदीस है, बात मजबूत करने के लिए अर्ज करता हूं। हजरत यहया एक ताबी बुजुर्ग है, वो कहते हैं हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु मेरे पास आए तो मैंने उनसे कहा, हुजूर हमारे मोहल्ले में एक जमात रहती है मुसलमानों की, वो नमाजें भी पढ़ते हैं, रोजे भी रखते हैं, ज़कात भी देते हैं, हज भी करते हैं, बस तकदीर को नहीं मानते, सिर्फ एक चीज के इनकारी है, तकदीर के। तो क्या हुक्म है? तो आप फरमाने लगे उनसे कह दो कि हमारा तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं, उनसे कह दो हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, हमारा तुम्हारा कोई किसी किस्म का राबता। और फरमाया उनको बता देना कि रसूल पाक के सहाबी ने फतवा दिया है, जितनी मर्जी नमाजें पढ़ो, जितने मर्जी रोजे रखो, और ओहद पहाड़ के बराबर अगर तुम्हारा दिल करे तो सदके करो, पर तुम्हारा कोई अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं, जब तक तुम्हारा अकीदा सही नहीं, जब तक तुम्हारा नजरिया ठीक नहीं, उतनी देर तक कोई अमल अल्लाह की बारगाह में तुम्हारा काबिल कबूल नहीं। असास पर, बुनियाद पर कोई समझौता हो सकता, बुनियादों पर समझौते नहीं होते भाई। और एक होता है गुनाहगार, एक होता है गद्दार। गुनाहगार और गद्दार में बड़ा फर्क होता है। एक आदमी शराब पीता है, किसी ने उसको मना किया तो उसने कहा यार मेरी गलती है, आइंदा नहीं पीऊंगा, वो गुनाहगार है। एक ने कहा नहीं पीनी चाहिए, वो काफिर है। एक नमाज नहीं पढ़ता, उसको कहा पढ़, बहाने लगाता है, कपड़े नहीं सही, रमजान से शुरू करूंगा, कोशिश है बस, वो गुनाहगार है। एक कहता है नमाज पढ़नी नहीं चाहिए, वो काफिर है। एक के जेब में पैसे थे, हज करने नहीं गया, बहुत बड़ा गुनाह किया। एक कहता है हज करना ही नहीं चाहिए, वो काफिर हो गया। ओ भाई गुनाहगार और होता है गद्दार, दोनों में फर्क है। अब तो गद्दारियां हो रही हैं, सरेआम हमले हो रहे हैं, हुकूमतों पर प्रेशर है। यूरोप एक मिनट से पहले मरज़ई को वीजा देता है, कादियानी को वीजा देता है। ये सुपर काफर है कादियानी और मरज़ई, और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये कल भी काफर थे, आज भी, कल भी काफर थे और आज भी, और कयामत तक। और अगली बात सुन लो, मन शक्का फी कुफर ही फकद कफर, जो इनके कुफर में शक करे वो भी काफर है। सुन लो, ये फतवा दे देना बेशक जिसको मर्जी। मन शक्का फी कुफर ही फकद कफर, जिस बंदे ने मरज़ई के, कादियानी के काफर होने में शक किया, वो बंदा भी पक्का काफर है, पीटा काफर है, जिसने इनके काफर होने में। जेड़े आकर सानू पता ही नहीं लगा असी की कर बैठे, उनके लिए कोई कानून नहीं। वो जिसने कहा है ना मरज़ई उसका कानून बदलना है, उसको एक पर्ची तेरी मेरी भी शामिल है। ऐसे ना कहना कि वो बड़े बेईमान निकले, काफर निकले, तूने भी ठप्पा लगाया है, तू साथ है, तू शामिल है। जब कौमी असेंबली में ये करारदाद पेश हो रही थी तो उनको वोट देने वाले उनके गुनाह में शरीक थे, मुजरम थे, साथ शामिल थे, उनको माफी नहीं मिलेगी, उनको लंबी तौबा करनी पड़ेगी अल्लाह की बारगाह में, उन्हें आंसू बहाने पड़ेंगे उनको ठप्पे लगाने की वजह से।
बच ना जाया करो कि हुक्मरान बुरे हैं तो हम बड़े नेक परहेजगार हैं। ठप्पे लगाने वाले साथ शरीक है जुर्म, कहते पता ही नहीं चला। कैसे पता नहीं चला? कैसे पता नहीं चला? ये तो जो मदहोश होते हैं उन्हें पता चल जाता है ये नबी पाक की इज्जत की बात हो रही है। बंदा मदहोश हो ना, मदहोश, बेहोश हो मुसलमान, रसूलुल्लाह की बात हो तो उसकी भी आंखें खुल जाया करती है। और तुम जागते पढ़े लिखे असेंबलियों में बैठे मालदार, तुम पता ही नहीं चला कानून बदल गया, खबर ही नहीं हुई। ये धोखा किसी और को देना। हम तुम्हारे इन धोखों में आने वाले कि किसी और को सुनाना कहानियां, हमें नहीं समझ आती तुम्हारी कहानियां। कहते गलती हो गई, भूल गए। और वजीर आला साहब कहते हैं उसको निकाल देना चाहिए। किसने निकालना है ना तमाशा? कहते उसको निकाल देना चाहिए जिसने इस कानून में, तो किसने निकालना है? हुकूमत तो आपकी है, तो कौन निकालेगा? शर्म करो, मर जाओ डूब के। ये तुम्हारा तरीका है? जुर्म करते हो और जुर्म करके कहते हो नहीं नहीं निकाल देना। कौन निकालेगा? निकालो, पता चले तुम्हारा। अमीर मिल्लत पीर जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अलीपुरी रहमतुल्लाह अलैह, पीर साहब फरमाते हैं जब पाकिस्तान बन रहा था तो हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमतें बयान किया करते थे। हम कहते थे लोगों पाकिस्तान बनेगा तो उसमें नबी पाक का निजाम आएगा, गरीब अमीर का फर्क मिट जाएगा, उसमें कोई बरादरी नहीं होगी, एक बरादरी होगी जिसका नाम मुसलमान होगा। उसमें छोटा बड़ा अमीर गरीब एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ये पाकिस्तान होगा। और कहते हैं हिंदू पंडित तकरीरें करते थे, ओ वहां नबी पाक का निजाम नाफज होगा, माज़अल्लाह हाथ कटेंगे, गर्दनें कटेंगी, बड़ा वो माज़अल्लाह मुखालफत करते थे। वो क्या पता था कि बाद में यहां भी सारे वही तमाशे होंगे जो वो कह रहे हैं। तो पीर साहब कहते हैं कि जगह हिंदुओं का जलसा था, हिंदुओं का पंडित तकरीर कर रहा था, वहां सारे हिंदू बैठे थे। तो उस पंडित ने ना तकरीर करते करते नबी पाक की शान में कोई बेअदबी कर दी माज़अल्लाह। क्योंकि सारे हिंदू थे, कोई मुसलमान नहीं था। एक मलंग बैठा था दूर, उसने दौरी डंडा पकड़ा हुआ था और कोई अपनी मौज का काम कर रहा था। आपको पता है उनके पास जो डंडा होता है बड़ा रंगीन होता है, को स्पेशल बनाया होता है उन्होंने। तो बैठा था मलंग। मैंने कहा बेहोश भी हो ना, जो बेहोश हो मुसलमान, रसूलुल्लाह का नाम आए तो उसकी भी आंखें खुल जाया करती है। तेरी बंद की बंदी रह गई है, कैसे हो गया? हाथ में डंडा था और वो अपने काम लगा हुआ था। जब उसके कानों में स्पीकर की आवाज आई ना कि नबी पाक के बारे में बात की है, तो डंडा उठाया, पीछे से स्टेज पे चढ़ गया। और हिंदुओं ने समझा मलंग आदमी है, इसने क्या करना है। आया पंडित के पास और वो कहता है मैंने 3 डंडे इतनी जोर से मारे कि चौथे की जरूरत ही ना पड़ी। इतनी जोर से 3 डंडे सर पे मारे कि चौथे की जरूरत है उसकी फिर आवाज ही निकली, मर गया वो। मुझे पकड़ा, जेल में फेंक दिया। अमीर मिल्लत पीर जमात अली शाह साहब कहते हैं मैं अमृतसर की जेल में मिलने गया और मैंने उसके सामने खड़े होके कहा, मैंने कहा बेलिया, ना तू नमाज पढ़े, ना तू रोजा रखे, ना तू मस्जिद आए, ना तू कोई और काम करे, और इतना बड़ा तूने काम किया, गुस्ताख मार दिया। तो पीर साहब कहते हैं वो मलंग अपने पैरों पे उठ के खड़ा हो गया और उसकी आंखों में आंसू थे और मेरी तरफ देख के कहने लगा, पीर जी मैनू लम्मियां गल्लां ते नहीं आउंदियां, मैं अनपढ़ आ, चोखा ते ने मैनू पता, गुनाहगार आ, बड़ा गुनाहगार आ, बड़ा गुनाहगार आ, बड़ा गुनाहगार, बड़ा गुनाहगार आ, पर कसम अल्लाह दी इज्जत दी मैं गुनाहगार आ पर अपने नबी दा गद्दार नहीं, गुनाहगार आ पर रसूलुल्लाह दा गद्दार कोई बात नहीं। अगर कोताहियां करता हूं तब ये तो नहीं ना हो सकता कि ऊंची और सुच्ची सरकार की को मेरे सामने बेदबी करके चला जाए। ये तेनू पता ही नहीं लगा, तू कहता खबर ही नहीं हुई, कब हो गया पता ही नहीं था। वजाहतें देता फिरता है और कुछ मौलवी मुल्ला जो धब्बा है दीन के नाम पे वो वजाहतें देते फिरते हैं, कहते हैं मुनाजरे कर लो, शर्म करो। दीन के नाम पर वोट मांग के असेंबलियों में जाते हो और वहां जाके इन बेईमानों की गोदों में बैठ जाते हो, तुम्हें हया नहीं आती। और नबी पाक की बात है तो फिर भी तुम्हारी गैरत जोश नहीं मारती, फिर भी दलीलें देते फिरते हो। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों याद रखो, दीन में तसल्लुब पैदा करो, मजबूती। कल लोग मसले पूछा करते थे कि सहाबी का अहले बैत का बेअदब है तो उसके जनाजे पे जाएं कि ना जाएं। अब नहीं लोग पूछते, अब हमारे दिलों में फतवे ज्यादा आ गए हैं, मर्जी करते फिरते। हमारा बच्चा किसी बद मजहब की मस्जिद में जाता है, हम कहते हैं नहीं नहीं वैसे ही जाता है,
تجھ سے پوچھا جائے گا، اس دن پتا چلے گا، جس دن تم مرے گا تو تیرے لیے دعا بھی نہیں کرے گا، تیری قبر پہ بھی نہیں جائے گا، تجھے پتا چلے گا اس دن کہ ویسے ہی جاتا ہے کہ ایسے جاتا ہے۔ کوئی پابندی نہیں، کوئی تسلط بھی نہیں، عقیدے میں ایمان میں کوئی پختگی نہیں، ہمیں خیال ہی نہیں کہ کدھر جا رہی ہیں اولادیں، سوچتے ہی نہیں ہم۔ خیال ہونا چاہیے، سمجھ ہونی چاہیے۔ میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں تسلط تھا، تسلط۔ سگی اماں بھی اگر بے ایمان ہوتی تھی تو صحابہ قریب نہیں آنے دیتے تھے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق، ان کی ماں مشرکہ تھی۔ جناب صدیق اکبر کی ایک زوجہ حضرت ابو بکر نے طلاق دے دی، کچھ عرصے کے بعد وہ اپنی بیٹی کو ملنے آئی، ماں بیٹی سے ملنے آئی تو حضرت اسماء بنت ابو بکر کو پیغام بھیجا، کہا بیٹے میں تجھے ملنا چاہتی ہوں۔ تو کہا اماں ذرا ٹھہر جا، پہلے میں اپنے نبی سے پوچھ لوں، پہلے اپنے ماں بعد میں ہے، نبی پہلے ہے۔ پہلے حضرت اسماء حضور کی بارگاہ میں گئی، یا رسول اللہ میری اماں ملنا چاہتی ہے، تو مشرکہ ہے، حکم کیا ہے؟ فرمایا تو ماں کی حیثیت سے مل سکتی ہے۔ انہوں نے تو سگے ماں باپ سے ناطے توڑ لیے، سگے رشتہ داروں سے، اور تو ان سے دوستیاں ختم نہیں کر سکتا، تیرا تعلق بھی نہیں۔ نہیں، سارے اسی کو پکارتے ہیں، سارے ایک ہی ہیں، یہ تماشے کسی اور کو دکھانا، یہاں رسول اللہ کے غلام بستے ہیں۔ ہمارا عقیدہ بڑا پختہ ہے، بڑا پختہ، بڑے پختہ نظریات کے لوگ اللہ نے اس دھرتی کو عطا فرمائے، اس زمین نے بڑے کامل مومن پیدا کیے۔ بھائی یاد رکھو، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں میں اپنے دین کے لیے تسلط تھا، پختگی تھی، کفر سے بیزار رہتے تھے۔ اگر سب کو ایک میں ایک ہی کرنا تھا تو پھر اتنی لمبی چوڑی جدوجہد، امیر حمزہ کا کلیجہ نکل گیا، کان کٹ گئے، سب کچھ ہو گیا، اور آج تم ان شہیدوں کی لاشوں پہ کھڑے ہو کے کہتے ہو کہ یہ تو ایسے ہی کٹ گئے۔ مذاق ہے یہ؟ کوئی مذاق ہے؟ اصل بات بتاؤں آپ کو کیا ہے؟ دین مفت میں ملا ہے، اور جو شے مفت مل جاتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی قدر۔ دین نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، دین نبی دا جانن والے سونگے وچ مدینے۔ تجھے کیا پتا، تجھے کیا خبر اس دین کی؟ یہ خبر ہی نہیں میرے رسول پاک کا پسینہ کتنا بہا ہے۔ کبھی تیرا پھیرا لگے تو احد کے پہاڑ سے جا کے پوچھنا نبی پاک کا خون کتنا بہا ہے۔ کبھی ٹائم ملے نا، ملک شام جا اور حضرت بلال کی قبر پہ کھڑے ہو کے پوچھ دین کتنا قیمتی ہے۔ اور پھر اس سے زیادہ بات پوچھنی ہو نا کبھی تو مدائن جا، حضرت سلمان فارسی کے مزار کے پاس ان سے پوچھ دین کی قیمت کتنی ہے۔ وہ تجھے بتائیں گے کہ کئی 100 سال لگ گئے نبی پاک کے قدموں میں پہنچنے تک، 100 سال، کئی 100 سال۔ اور اگر پھر بھی تجھے تسلی نہ ہو تو جنت البقیع میں جا اور سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سے پوچھ، ان سے پوچھ بی بی اس دین کی قدر کیا ہے۔ وہ تجھے بتائیں گی کہ جب دین کے چہرے پہ سرخ رنگ بھرنا تھا تو میں نے حسین کا خون دے کے بھرا ہے۔ وہ تجھے بتائیں گی کہ اس دین کو جب پینٹ کرنا تھا تو میں نے جناب علی اصغر کے بازوؤں کے ساتھ مصوری کی ہے۔ کو آسان سمجھ رکھا ہے لوگوں نے، آسان سمجھ رکھا ہے، کہا تم کٹ گئے۔ اور آج اٹھنے والا صوفی اور درویش کہتا ہے سارے ایک ہی ہیں، سارے اسی کو مانتے ہیں۔ جس سیاستدان کا دل کرتا ہے وہ جا کے مندروں میں پوجا کر آتا ہے، جس کا دل کرتا ہے وہ جا کے ہندوؤں کی ہولی اور دیوالی میں شریک ہو جاتا ہے۔ سب ایک ہی ہیں۔ اگر ایک ہی تھے تو حسین کا علی اصغر کیوں شہید ہوا؟ اگر سب ایک ہی تھے تو جناب علی اکبر کیوں شہید ہوئے؟ سارے ایک ہی تھے تو پھر ٹھیک ہے، مست رہنا چاہیے تھا۔ یہ مذاق ہے اتنی قربانیاں؟ شرم ہی نہیں آتی بات کرتے ہوئے؟ جاگو اور اپنے دین کو سمجھو۔ میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دین دیا اس میں تسلب ہے، تسلب، کفر سے بیزاری۔ کتنی بیزاری؟ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہے، یہ ہماری اماں ہے۔ ماؤں کے نام تو بچوں کو آنے چاہیے نا، یہ مومنوں کی ماں ہیں، ابو سفیان کی بیٹی ہیں، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، نبی پاک کی زوجہ ہیں، جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن حضور کی زوجہ تھی، بہت بڑے امیر باپ کی بیٹی تھی۔ مدینے جب آئیں تو نبی پاک کے گھر میں غربت دیکھی،
आजमाइश देखी, कई कई दिनों के फक्रे इख्तियारी के जलवे देखे। अबू सुफियान एक मुज़ाकरात के सिलसिले में मदीने आए और कहते हैं मैंने सोचा सीधा अपनी बेटी के घर जाता हूं। तो कहते हैं मैं हजरत उम्मे हबीबा के सहन में दाखिल हुआ तो चारपाई पे बिस्तर बिछा हुआ था और उम्मे हबीबा एक साइड पे बैठकर तो सुई धागे के साथ कोई काम कर रही थी। अबू सुफियान कहते हैं मेरी बेटी की नजर पड़ी तो हबीबा जल्दी से उठी, उठ के बिस्तर जो चारपाई पे बिछा हुआ था वो बिस्तर उठाया, लपेटा, अंदर ले गई। बाद में बाहर आई तो मैंने बेटी के सर पे हाथ रखा, मैंने कहा बेटी मैं समझ गया हूं, बिस्तर पे मेरी नजर पड़ी है, लगता है कई साल पुराना है, पेबंद भी लगे हुए हैं, तो इसलिए अंदर रखा ही है कि पुराने बिस्तर पे बाप को बिठाऊंगी, इसलिए रखा ही है। तो बेटी अमीर घर से आए तो गरीब घर में उसकी शिकायतें खत्म नहीं होती, पर दीन के साथ तसल्लुब उम्मुल मोमिनीन का, पुख्तगी और कुफर से बेजारी। कहने लगी अब्बा जी अभी आप काफिर है ना, तो आपकी सोच अभी बदली नहीं, मैं इसलिए नहीं बिस्तर अंदर रख के आई कि आपके काबिल नहीं था, मैं तो इसलिए रखा यूं कि वो मेरे नबी का पाक बिस्तर है और आप नापाक हैं। वो पाक बिस्तर है, इन्नमल मुशरिकून नजस, मुशरिक नापाक होता है, बाप होना अलग बात है, लेकिन मेरे दिल में बाप की कदर बाद में है मेरे दिल में, और रसूलुल्लाह के बिस्तर की कदर पहले है। रसूलुल्लाह की नहीं, रसूलुल्लाह के बिस्तर की कदर है कि बाप बैठ ना जाए। इतनी नफरत मुशरिक से, इतना इजहार, वो बाप भी हो तो इतनी नफरत। लोगों ने पेचे डाले हुए हैं प्यार के, मोहब्बत की पींगे चढ़ा रहे हैं और सारे ये कहेंगे सब सही है, और हमारे दिलों में नरमी। हमारा अपना जवान बाहर जाता है, वो ये नहीं देखता कि मैं जिससे शादी करने लगा हूं नेशनैलिटी ज्यादा जरूरी है कि ईमान, पैसे ज्यादा जरूरी के ईमान, दीन ज्यादा जरूरी के दौलत। अजीब तमाशा है, बेचते फिरते हैं, फार सेल कर दिया मजहब को, तसल्लुब ही नहीं, वो ख्याल ही नहीं, तवज्जो ही नहीं हमारी। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा जो चट्टान थे दीन के मामले में, अपना प्यारा भी सामने आता था तो काफिर समझ के कत्ल कर देते, इसलिए कि वो समझते थे कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं तुम भी नहीं। अगर दीन नहीं रहेगा तो कोई शय बाकी नहीं रहे, याद रखना, अगर दीन नहीं रहेगा। मेरे हबीब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों का ये हाल था। ओहद के अंदर अफवाह फैल गई कि हुजूर शहीद हो गए। हजरत अनस बिन मालिक के चचा थे अनस बिन नदर रदी अल्लाह ताला, जब अफवाह फैली ना हुजूर शहीद हो गए तो जनाब अनस बिन नदर उठे, तलवार पकड़ी, सहाबा से कहने लगे यहां क्यों बैठे हो? कहा हुजूर शहीद हो गए, हम क्या करें? फरमाया हुजूर शहीद हो गए तो हम जिंदा रह के क्या करेंगे? यहां क्यों बैठे हो? हमारा जीना भी मुस्तफा के लिए, मरना भी मुस्तफा के लिए। अगर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम विसाल कर गए तो उठो, उन बेईमानों से लड़ते हैं जिन्होंने मुस्तफा को शहीद किया है, उठो। हजरत अनस बिन नदर मैदान में निकले, इस तरह लड़े कि सहाबा कहते हैं ना जख्मों की परवाह, तीर बरसते रहे परवाह कोई नहीं, तलवारें चलती रही परवाह कोई नहीं, उनके वजूद पर नेजों के जख्म आते रहे परवाह कोई नहीं। हजरत अनस बिन नदर इतना लड़े कि शहीद हो गए, और जब शहादत के बाद उनकी लाश देखी तो 80 जख्म नजर आए, तलवारों के, नेजों के 80 जख्म। हुजूर के लिए उन लोगों ने जाने दे दी, परवाह ही नहीं की। यहाँ इस मसले को हमारे यहाँ लोग समझते ही नहीं। खत्म नबुव्वत का मसला बड़ा हसास मसला है। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। हम खत्म भी पढ़े ना किसी का तो उसमें भी खत्म नबुव्वत वाली आयत पढ़ते हैं, इसलिए कि ये बुनियादी मसला है। हम लोगों को बताते हैं कि जो मरने वाला गया है ना दुनिया से, वो नबी पाक की खत्म नबुव्वत का ऐलान करता हुआ गया है। हम लोगों को ये बात बतलाते हैं। मेरे हबीब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 150 के करीब हदीसें हैं कि मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। 150 के करीब हदीसों में हुजूर ने इरशाद फरमाया, जगह जगह महबूब पाक ने वजाहत फरमाई कि मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी हो सकता, वजाहत। और हमारे उलमा ने लिखा है जो दावा करे कि मैं नबी हूं, और जिस बंदे ने उससे ये कहा कि चल कोई दलील दिखा, वो भी काफिर हो गया, वो भी काफिर। क्यों तूने ये सवाल किया? ये हसास नौइयत का मसला है। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम के गुलामों ने एक पैगाम दिया है हमें,
اس پیغام کو یاد رکھنا۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احد کے میدان میں اتنے زخم لگے کہ اٹھا نہیں جاتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ کو میرے سعد بن ربیع کا پتہ کرو وہ کہاں ہے۔ صحابہ آئے تو فرماتے ہیں جب ہم ان کے پاس پہنچے تو ان کی روح پرواز کر رہی تھی۔ آخری لفظ انہوں نے ادا کیے، کہنے لگے ادھر آؤ صحابہ ادھر آؤ، میری وصیت سن لو۔ ہم قریب گئے، ہم نے کہا شاید بچوں کے بارے میں، اولاد کے بارے میں، گھر کے بارے میں کوئی وصیت کریں گے۔ تو حضرت سعد بن ربیع نے وصیت فرمائی، کہنے لگے جا کے نبی پاک کے غلاموں کو میرا پیغام دے دینا، جا کے امت مسلمہ کو میرا پیغام دے دینا کہ مسلمانوں اگر تم میں سے ایک بھی زندہ ہوا اور نبی پاک کی ناموس پر کوئی حرف آیا تو پھر اللہ کی بارگاہ میں تمہارا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ میدان احد میں سر سے لے کر پاؤں تک زخم لگے ہوئے ایک صحابی کا پیغام ہے امت مسلمہ کے نام۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں مرتے وقت مسلمانوں کو پیغام دے کے جا رہا ہوں کہ اگر حضور کی عزت پر، ناموس پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ذرا سا بھی حرف آیا اور مسلمان زندہ ہوئے اور پھر اگر وہ سمجھیں کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ سے معافی مل جائے گی تو یاد رکھنا رب ہر بات معاف کرے گا، اس بات میں تمہیں اللہ معافی، اس میں تمہیں یہ پیغام دیا سعد بن ربیع نے اور امت کو سمجھایا کہ ہر بات میں کمپرومائز کر لینا، رسول اللہ کی ذات کے بارے میں کمپرومائز نہ کرنا۔ جب سے مرزائیوں کو ان سپر کافروں کو اقلیت قرار دیا گیا ہے، اس کے بعد کسی مرزائی کی عبادت گاہ جلائی ہے مسلمانوں نے؟ بولے کبھی کسی مرزائی کے ساتھ مسلمانوں نے کوئی ظلم کیا ہے؟ بعد میں ٹھیک ہے اپنی عبادت کر رہے ہیں جس طرح بھی کر رہے ہیں، باقی اقلیتیں بھی رہ رہیں۔ کبھی دوبارہ علماء نے یہ تحریک چلائی ہے کہ انہیں پاکستان سے نکالو، یہ کیوں بستے ہیں یہاں؟ اقلیت ہے تو رہنے دو جی، جو بے ایمان ہے کافر ہے اسے گھسیٹ کے دین میں کیوں لاتے ہو جب وہ آنا نہیں چاہ رہا؟ انہوں نے اس کانے بے ایمان کو نبی مانا ہوا ہے، وہ اس کو پیغمبر مانتے ہیں، کبھی ذلی نبی مانتے ہیں، کبھی بروزی نبی مانتے ہیں، پوری دنیا میں نیٹ ورک بنایا ہوا ہے، ہر جگہ ڈنڈورا پیٹتے پھرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ نبی پاک تو مہرے لگانے آئے ہیں، بڑے نبی آ سکتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ مرزا مستقل نبی نہیں تھا، وہ حضور کا سایہ بن کے آیا تھا۔ وہ معاذ اللہ جس نبی کا اللہ پاک نے ظاہری حیات میں سایہ نہیں بنایا، یہ کانا سایہ بنے گا نبی پاک کا؟ اس بے ایمان کو وہ اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ چلو چھوڑو، جو کافر کو اپنا پیشوا مانے وہ بندہ صحیح ہوتا ہے؟ چلو نبی نہ بھی مانے، پیشوا مانے، وہ صحیح ہوتا ہے؟ اتنے پکے بے ایمانوں اور کافروں کو تم لوگوں نے گنجائش دینے کے لیے صرف مغربی یہ جو بنانا چاہتے ہیں نا، یہ اپنے اوپر سے لیبل اتارنا چاہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں ہم تو سب کو لے کے، وہ تو کئی دفعہ کہہ چکے ہیں جی سارے اسی کو پکارتے ہیں۔ نہ، سارے اسی کو نہیں پکارتے، اس کو اگر صحیح پکارتے ہیں تو مسلمان پکارتے ہیں، باقی اس کو صحیح پکارتے کہ جھوٹ بولتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں کفر و شرک کی کوئی معافی یہ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں نہیں جی نہیں ہم بڑے نرم ہیں، ہم بڑے ایسے ہیں۔ ہم کوئی نرم نہیں، کوئی نرم نہیں، ہم نرم ہیں رحماء بینہم، لیکن اگر عقیدوں کو چھیڑو گے، رسول اللہ کی عزت اور ناموس اور ختم نبوت کو چھیڑو گے تو اقبال کہتے ہیں ہم بڑے نرم ہیں، اتنے نرم ہیں جیسے ریشم ہوتا ہے، وہ ہلکا ہے یاراں تو بریشم کی طرح نرم، اور رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ پھر ہم نرم نہیں، پھر ہمارے اندر بڑی سختی ہے، بڑی سختی۔ حضرت ابو بکر صدیق سب سے زیادہ نرم تھے، پر ختم نبوت کا معاملہ آیا تو سب سے زیادہ سخت حضرت ابو بکر صدیق ثابت ہوئے، سب سے زیادہ۔ ہم بڑے سخت ہیں، بڑے سخت۔ چیک نہ کیا کرو مسلمانوں کے ایمان کو، ٹٹولا نہ کرو۔ میری آپ سے بھی اپیل ہے کہ ایسے ہی کو بندہ اگر آپ کے گھر آ جائے نا اور آ کے کہے میں فلاں صاحب ہوں، تو روب میں نہ آیا کرو، اس سے پہلے پوچھا کرو یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ بس کر دیں، اب بس کر دیں، ان لوگوں کے ہاتھ مضبوط کر دیں جو ہاتھ بڑھاتے ہیں تو نبی پاک کی ختم نبوت پہ ہی ڈال لیتے ہیں۔ ان کے ہاتھ مضبوط کرنے بند کرو، بند کرو ان ظالموں کے ہاتھ مضبوط کرنے۔ حضور آخری نبی ہیں، بولیے نبی پاک
سارے بولیے حضور حضور کے بعد جو کسی اور کو نبی مانے وہ کل بھی کافر تھا، آج بھی قیامت تک وہ، جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی، جو مرزائی قادیانی کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ مر جائے تو مسلمانوں کے اس قبرستان میں اس کا دفن ہونا جائز ہے، مسلمان کا اس کے لیے تعزیت کرنا جائز ہے، مسلمان کا اس کے دل اس کے حق میں نرمی پیدا کرنا جائز ہے نہیں، مسلمان کا اس شخص کے بارے میں کسی قسم کی گنجائش دینا جائز ہے۔ کل بھی کافر تھے، آج بھی کافر ہیں، قیامت تک کافر رہیں گے۔ مسلمان وہ رہے گا جو کہے گا کہ نبی کی ہر شان کو ہم مانتے ہیں، حضور خاتم النبیین ہے، زبان سے اقرار کرتے ہیں اور دل سے اس پر ایمان لاتے ہیں، وہ بندہ مسلمان رہے گا۔ ہم حکومتوں کو سمجھاتے ہیں اپنی قبریں خراب نہ کرو، اپنی آخرت تباہ نہ کرو، نہ بس تھوڑا سا وقت ہے، تمہارے باپ دادا مر گئے، ان کا نام بھی کوئی نہیں لیتا، تم بھی دنیا سے جاؤ گے، خدا را ہم تمہیں سمجھاتے ہیں، ہم درد مندانہ اپیل کرتے ہیں، اپنی آخرت بچاؤ۔ یہ اسمبلیاں چند روزہ، یہ حکومتیں چند روزہ، ادھر جا کے دیکھ لو شدرے میں وقت کا بادشاہ لیٹا ہے لیکن کوئی نہیں جاتا۔ بادشاہ تھا، اٹھتا تھا تو دنیا اٹھتی تھی، بیٹھتا تھا تو دنیا بیٹھ جاتی تھی۔ آج ہمارے بہت سارے نوجوانوں کو پتہ نہیں کہ اس کسی بادشاہ کی قبر بھی ہے، بہت بڑا مقبرہ بنا، بڑی سیرگاہ بنی ہے، پر کوئی جاتا نہیں۔ چند قدم راوی کراس کر کے دیکھ لو، داتا علی اجمیری لیٹے ہوئے، ایک دن کے لیے بھی چھوٹی سی اسمبلی کے ممبر بھی نہیں بنے۔ میراں نہ امیراں دے دیوے بلدے نہیں صدا فقیراں دے، نہ وہ والی حکومت کرو اس کے بعد تمہاری فاتحہ بھی کوئی نہ پڑھے۔ اور جا کے دیکھ لے داتا صاحب کی قبر کے چاروں جانب پھٹیاں لگی ہوئی ہیں، سارا دن ساری رات اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، دن رات وہاں درود پڑھے جاتے ہیں، ان کو اصالِ ثواب کیا جاتا ہے۔ یہ والی زندگی جی، واپس آ جا، نہ اپنی آخرت خراب کر، بچ جا، وقت کی حکمران لوٹ آ، رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھو، اعلان کرو، بغاوت کرو نبی پاک کے دشمنوں کے خلاف، اور حضور کے سچے غلام بن کے جیو۔ اگر سچے غلام بنو گے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی طرح تمہارے تذکرے ممبروں پہ رہیں گے، اور اگر غداری کرو گے، غداری، تو یزید کی طرح تمہاری اپنی اولادیں بھی تمہارا نام نہیں لیں گی، اپنی اولادیں بھی تمہارے تذکرے چھوڑ جائیں گی۔ یاد رکھنا اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، کل من علیہ فان، فنا کر دیتا ہے ہر چیز کو۔